بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تؤتہن امت قبلہم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وتستغفر لهم الخیطان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويسيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليله قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رواہ احمد و بہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں، دنیا کی تکالیف اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 5 خصوصی عنایات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کسی امت کو بھی نہیں دیے، اور کاش کہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق مل جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے زیادہ انعامات اور کتنا زیادہ ہمارا اکرام کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ کو ایسی اللہ نے اس امت پر عنایات کی بخشش کی بارش فرمائی ہے، اور ایسی خصوصیات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ فرمایا کہ تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، یہ اچھی باتوں کا حکم کرتی ہیں، اچھے کام کرتی ہیں، اور اچھی باتوں کا دوسروں کو دعوت دیتی ہیں۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے خود بھی روکتی ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش اس امت کے لوگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں اور برائی کے کاموں سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ امت خیر امت اللہ تعالیٰ نے اور اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین امت ہے۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں رمضان المبارک کے بارے میں خصوصی طور پر عطا فرمائیں۔
نمبر 1، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے منہ سے سمیل آتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو خوبصورتی، اللہ کو خوشبو، اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت ہیں، اس لیے اللہ کو خوبصورتی بہت ہی پسند ہے۔ لیکن روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کو وہ تمام خوشبوؤں سے بہترین خوشبو جس کو مشک کہتے ہیں، اس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ روزے دار کے منہ کی وہ بدبو ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو منہ کے اندر سے بدبو کو ختم کر کے آؤ، یعنی کہ سگریٹ پی کر یا پیاز لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے، کہ اس کی وجہ سے مسجد کے اندر انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ بدبو کی حالت میں بندہ مسجد کے اندر آئے۔ تو جب اتنی زیادہ تاکید ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ طہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس تمام چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یہ بو کیوں پسند ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنا تمام محبوب ترین عبادتوں میں سے سب سے محبوب ترین عبادت اللہ کو وہ روزہ ہے۔ اور روزہ اللہ کو اتنا محبوب اور پسند ہے کہ روزے کی وجہ سے بندے کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کو وہ بو بھی پسند ہے۔ سب سے بہترین خوشبو مشک، اس سے بھی زیادہ اچھی اور پسندیدہ چیز اللہ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ بو ہے۔ یہ سب سے پہلا انعام اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا انعام کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ مچھلیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تخصیصاً فرمایا، خاص کر کے فرمایا، اور اسی پر محدثین نے، مفسرین نے قیاس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، 18,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ تمام مخلوقات خشکی والی ہو اور اسی طرح سمندر والی، پانی والی ہو، اور اسی طرح جنات، پرند، ہر ایک چیز، حشرات الارض، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی روزے دار کے لیے مغفرت کے لیے، روزے دار کی بخشش کے لیے وہ دعائی مغفرت کرتی ہے۔ یہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزہ داروں کو عطا فرمایا۔ اب ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات وہ دعائی مغفرت کر رہی ہے۔ اتنا زیادہ انعام و اکرام اس امت کے روزے داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا انعام کہ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے تیار کی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں، دنیا کی تکالیف کو اپنے اوپر سے پھینک کر، دور کر کے، اے جنت تیرے پاس آئیں گے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ راستہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں پورا سال رمضان مبارک میں، خصوصی طور پر روزے داروں کے لیے۔ جس طرح ہم اپنے کوئی خصوصی مہمان آتا ہے، اس کے لیے گلیاں صاف کرتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، گلیوں کو سجایا جاتا ہے کہ ہمارے خصوصی مہمان، ہمارے محبوب ترین مہمان آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی روزے داروں کا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے ان کے لیے یہ تمام چیزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین کو، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، سرکش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیتے ہیں۔ اور رمضان مبارک کے اندر وہ گناہ، ان برائیوں تک وہ نہیں پہنچ سکتے کہ جن میں وہ غیر رمضان میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ماحول، اور اتنا بہترین اور اچھا نیکی کا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ نے مہیا فرمایا کہ اللہ تھوڑی سی محنت اور کوشش کی وجہ سے آدمی بہت ہی آسانی کے ساتھ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ نے نیکی کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور پیارا ماحول بنایا
کہ اللہ ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، درود شریف پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کلام پاک کرے، مسجدوں کے اندر آبادی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزہ داروں کو خصوصی طور پر عطا فرمائیں، اور جتنے بھی گناہ کے اسباب تھے اللہ نے ان کو بند فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو پورے سال شیاطین کی ان پر محنت ہو چکی ہوتی ہے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کوئی تمیز ہی نہیں رہتی کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ گناہ اور نیکی کا فرق ان کے دلوں سے مٹ جاتا ہے، اس لیے گناہ کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی احساس اور شرم یا محسوس نہیں ہوتا۔ اور پانچواں انعام کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے مغفرت کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روزے داروں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں یہ شب قدر میں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، جس طرح کے اصول ہے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے، کام ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کی مزدوری اسے دے دی جاتی ہے، اسی طرح جس وقت روزے دار رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کو جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کو، تمام گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے ببرکت مہینے میں عبادات کرنے کی، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔